کر کے دکھاؤ. چلو ایسا کلام تم لا کے دکھاؤ. اعلیٰ حضرت کا کلام ایک طرف رکھو اور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں یا ان کے بعد کوئی عاشق رسول ہوا اس کا بھی کلام اعلیٰ حضرت کے سامنے یا ان کے بھائی کے سامنے رکھو. بتاؤ کلام کس کا افضل والا ہے, اللہ نے کس کے کلام کو پسند فرمایا ہے بھائی. تو اعلیٰ حضرت کے بھائی کہتے ہیں ایسی تعریف سنو اور کوئی کرے تو ہمیں بتانا ہے کہ حضرت دیکھیے ویسی تعریف کر کے دکھائیے. تو وہ کہتے ہیں کہ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند, رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند, صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند. صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند. اور کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. کر کے دکھاؤ ایسی تعریف. اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. اور اپنا عزیز وہ ہے, بریلی والوں کا عزیز, بریلی والوں کا پیارا, بریلی والے جسے اچھا سمجھے وہ ہے. کون ہے؟ وہ ہے اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے. جسے رسول اللہ پیارے ہیں ہمیں تو وہ پیارا ہے. اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے, اور ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. اور مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس, اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند. ہے خواہش وصال درے یار اے حسن, ہے خواہش وصال, ہے خواہش وصال وصال وصال, ہے خواہش وصال درے یار اے حسن, آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند. آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند. آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے مالک و مختار, ہم بے کسوں کے کس اور بے بسوں کے بس, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں بسط ادب و احترام, ہدیہ درود و سلام, یہاں بیٹھ کر یہ مدرسہ غریب نواز یہاں بیٹھ کر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں درود پڑھیں. ہم الحمدللہ یہاں سے درود پڑھتے ہیں اور رسول پاک ہر جگہ ہمارے درود کو سنتے ہیں. رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا, جب لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا اور فرشتے عرش کے نیچے اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے, تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی آواز کو سنتا تھا. پھر کہتے ہیں حالانکہ میں ابھی اپنے ماں کے شکم پاک میں تھا. ابھی تو ہمارے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. آئیے اب بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. آج ہم اور آپ یہاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ و عرس خواجہ غریب نواز کی محفل میں یہاں جمع ہوئے ہیں. امام اعظم وہ امام ہیں الحمدللہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں, جن کی اعلیٰ حضرت پیروی کرتے ہیں. یہ وہ امام ہیں کہ جن کی پیدائش
رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ظاہری طور پر دنیا سے وصال فرمانے کے بعد سرکار دو عالم دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمائے 11 ہجری میں، اور اس کے بعد امام اعظم کی پیدائش، آپ کی پیدائش 80 ہجری میں اور وصال 150 ہجری۔ آپ کی پیدائش عراق کے کوفہ شہر میں ہوئی، اور بچپن ہی میں آپ کو علم دین سے محبت اور ایسا علم دین اللہ نے عطا فرمایا کہ آپ اماموں میں سب سے افضل، اور یہ واحد ایسے امام ہیں جو تابعی ہیں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن ابی اور 2 صحابہ اکرام اور ہیں جن کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے ملاقات کی تو آپ جانتے ہیں کہ تابعی کا مرتبہ کیا ہے، کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا، سرکار دو عالم کو دیکھا، سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھے ہوئے کو دیکھا وہ جنتی ہے۔ امام اعظم کا جنتی ہونا ثابت ہے۔ جس نے سرکار کو دیکھا ایمان کی نیت سے، اس کا ایمان باقی ہے اور اسی پر اس کی موت واقع ہو گئی، وہ صحابی ہے۔ اور جس نے صحابی کو دیکھا ہے ایمان کی نظروں سے اور اسی پر اس کی موت واقع ہو گئی، تابعی ہے۔ مجھے دیکھا، دیکھے ہوئے کو دیکھا، جنتی ہے، جنتی ہے۔ اور اللہ نے چاہا تو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والے، امام اعظم کے مسلک کو فالو کرنے والے ہم بریلوی لوگ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ان کے صدقے سے جنت میں جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال درست کریں، اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں امام اعظم کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا کہ بڑے بڑے متقی، پرہیزگار، دانشمند، علم رکھنے والے وہ مسئلے حل نہیں کر سکتے اور نہ کر پائے جو حضرت امام اعظم نے حل کر کے دیا۔ نہ جانے کتنے ایسے مسئلے۔ ایک مسئلہ میرے ذہن میں فی الحال ہے۔ ایک شخص گھر میں پہنچا اور پیاس کی شدت نے اسے گھیر رکھا تھا، منہ اس کا سوکھا جا رہا تھا۔ گھر میں پہنچا اور اپنی بیگم سے کہا کہ بیگم مجھے پانی لا دو جلدی سے، میرا منہ سوکھا جا رہا ہے، میرا منہ سوکھا جا رہا ہے، پانی لا دو جلدی سے۔ اب بیگم گئی تو دوڑتے ہوئے پانی کا گلاس بھرا، پانی کے گلاس لے کر کے چلی۔ اتنے میں کھڑکی میں ایک پڑوسی خاتون سے ان کی بات ہونے لگی۔ اب بات میں کچھ دیری ہو گئی اور یہاں جو ان کا شوہر ہے وہ تلملا رہا ہے، پیاس کی شدت اسے بڑھتی جا رہی ہے۔ اب بیگم جو ہی وہ گلاس لے کر کے پہنچی تو یہ جلال کے عالم میں انہوں نے فرما دیا اپنی بیگم سے فوراً کہ تجھے کیا ہوا، اتنی دیر میں پانی لاتی ہے؟ جا، میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں کہ اگر تو نے اس پانی کو پیا تو تجھ پر 3 طلاق، تو نے اس پانی کو رکھ دیا تو تجھ پر 3 طلاق، تو نے اس پانی کو کسی اور کو پلا دیا تو تجھ پر 3 طلاق، یا تو نے پانی پھینک دیا تو بھی تجھ پر 3 طلاق۔ 4 بار 4 جگہ بول دیا۔ اب کیا کیا جائے؟ بڑے بڑے دانشور پریشان ہیں۔ پانی اگر پھینک دے تو 3 طلاق، خود پی لے تو 3 طلاق، کسی کو پلا دے تو 3 طلاق، اور رکھ دے تو بھی 3 طلاق۔
رکھ دے تو بھی 3 طلاق تو بچا کیا؟ کون سا راستہ اس میں نکلے گا اور جو ہے یہ طلاق بچ جائے؟ اب شوہر کو کچھ دیر بعد محبت آئی، شوہر پریشان ہوا کہ ہائے یہ میں نے کیا کہہ دیا، مجھ سے یہ کیا غضب ہو گیا۔ شوہر کہتے ہیں کہ رک، اپنی بیگم سے کہا کہ بیگم رک جا، تو ایسے ہی کھڑی رہ، میں ابھی آتا ہوں۔ اب دوڑے جاتے ہیں سیدھے امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور معاملہ یہ ہو گیا کہ میں نے اپنی عورت کو اس انداز میں یوں طلاق دے دی۔ امام اعظم نے فرمایا کوئی بات نہیں، طلاق بچ جائے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کا حل کیا ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں گھبراتے ہو؟ طلاق نہیں ہوگی، ایک کپڑا لو اور کپڑے کو زیادہ کر لو، ڈھیر سارا کپڑا لو اور کپڑے کو گلاس کے اندر ڈبو دو اور ڈبونے کے بعد اسے دھوپ میں سکھا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا جواب ملا، امت کو یہ فکر دی، یہ علم دیا امام اعظم نے، اور ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی، جن کے مسلک کا ہم نعرہ بلند کرتے ہیں، امام اعظم کی پیروی سے، امام اعظم کی محبت سے، امام اعظم کے عشق سے، امام اعظم کی غلامی سے اعلیٰ حضرت کو یہ مقام عطا ہوا۔ اللہ نے ان پر خاص فضل فرمایا کہ جب اس طرح کے کوئی مسئلے ان کی بارگاہ میں بھی پہنچتے تو آپ بھی اسے یوں ہی حل فرما دیتے۔ کیسے؟ یوں ہی۔ ایک مرتبہ ایک شخص ندی میں نہانے کے لیے گیا۔ یہ طلاق کے مسئلے سے میں بتا رہا ہوں کہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو حل کرنے والا اچھا ذہن رکھنے والا دانشمند انسان بھی جلدی حل نہیں کر سکتا۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ اکثر میرے پاس بھی جب کوئی طلاق کا مسئلہ آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھئی آپ دارالفتہ جائیے اور جو مسئلہ آپ پوچھ رہے ہیں اس کو لکھ کر کے دیجیے۔ طریقہ یہ نہیں کہ آپ نے فون پر کوئی مسئلہ پوچھا اور اس کو مفتیان اکرام نے بیان کر دیا، آپ پھر بدل جائیں اپنی بات۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو مسئلہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں اسے لکھ لیجئے پہلے۔ ذرا سی آپ کی بات ادھر کی ادھر ہوئی تو گیا معاملہ، بات اس کا جواب بدل گیا۔ تو میرے پاس ایک مسئلہ آیا تو میں نے اس کو مفتیان اکرام کے پاس بریلی شریف دارالفتہ میں روانہ کیا۔ تو ایک شخص اپنی بیگم کے ساتھ ندی میں نہانے گیا۔ جب وہ نہانے گیا تو شوہر جو ہے وہ ندی میں کود گیا نہانے کے لیے۔ اب بیگم صاحبہ نے بھی چاہا کہ میں بھی کاش کے ندی میں ڈبکی لگا لوں، میں بھی نہا لوں، یہاں کوئی ہے نہیں۔ ندی کنارے شوہر نہا رہا ہے اور بیگم نے بھی نہانے کی خواہش ظاہر کی تو شوہر نے منع فرمایا کہ بالکل نہیں آنا پانی میں، اور اگر تو اس پانی میں کودی پھر وہی مسئلہ، تو اگر اس پانی میں کودی تو تجھ پر جو ہے 3 طلاق واقع ہو جائیں گے۔ جلال کے عالم میں شوہر نے کہہ دیا کہ تو اگر پانی میں کودی، اس پانی میں کود گئی تو اس پانی میں کودتے ہی تجھ پر 3 طلاق واقع ہو جائیں گے۔ اتنا کہنا تھا اور وہ عورت کود ہی گئی، پانی میں کود گئی، مسئلہ صاف ہے۔ وہ دونوں پانی سے نکلے، گھر پہنچے، اب پریشان ہے کہ کیا کیا جائے۔ میں نے اسے منع کیا تھا کہ اگر تجھ پانی میں کودی تو تجھ پر 3 طلاق ہو گئی۔ گھر پہنچے، دارالفتہ گیا، دارالفتہ میں فتویٰ اپنا لکھ کے دیا، حکم مل گیا کہ طلاق واقع ہو گئی۔ کوئی صورت ہی نہیں، کوئی راستہ ہی نہیں نظر آ رہا۔ ظاہر اس نے فرمایا کہ اگر پانی میں کودی، اس پانی میں تو کودی جس وقت فوراً تجھ پر طلاق واقع ہو جائے گی۔
علماء اکرام نے فتویٰ دے دیا، کئی علماء اکرام نے اس پہ دستخط فرما دیے، مفتیان اکرام کے دستخط ہو گئے۔ اب یہی ایک فتویٰ اس نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھی بھیج دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھا، قربان جاؤ اپنے امام پر۔ ایسے ہی تھوڑی اعلیٰ حضرت کے شہدائی ہیں یہ علماء اکرام۔ میں نے پہلے بتا دیا تمہارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اعلیٰ حضرت کے پاس یہ مسئلہ پہنچا، اعلیٰ حضرت نے فوراً اس مسئلے کا جواب دیا، فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی۔ اب اعلیٰ حضرت نے طلاق کر بالکل سند کے ساتھ لکھ کر کے بھیج دیا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ اب یہ بیچارہ یہ آدمی اب ان علماء اکرام کے پاس، ان مفتیان اکرام کے پاس پہنچا جن سے اس نے فتویٰ لکھوایا تھا کہ بھائی آپ کا اور یہ امام صاحب کا فتویٰ کیسے ٹکرا رہا ہے، بڑے مولوی صاحب ایسا ایسا بولتے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی، اس پر کئی لوگوں کے دستخط ہے۔ ایک طرف آپ کی اتنی بڑی جماعت اور دوسری طرف وہ بڑے مولوی صاحب اکیلے، انہوں نے لکھ دیا کہ طلاق نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہے، تم جیسے رہتے ہو ویسے رہ سکتے ہو۔ وہ سوچ میں ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں یہ مفتیان اکرام اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی کہ حضور معاملہ بالکل صاف تھا، اس نے ایسا ایسا فرما دیا تھا، طلاق حضور واقع ہو گئی، آپ بے شک ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو سمجھ عطا فرمائی ہے، اللہ کا آپ پر خاص کرم ہے، لیکن حضور ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیجئے۔ عرض کی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس نے کہا کیا تھا، پھر سے سنیے اس نے کہا کیا تھا۔ اس نے گواہی دی کہ میں نے کہا کہ اگر تو اس پانی میں کودی تو تجھ پر 3 طلاق ہو جائیں گی۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب اس نے یہ کہا تھا کہ اس پانی میں، تو یہ پانی تو بہ کر آگے نکل گیا ندی میں، وہ جس پانی میں کودی تھی وہ پانی وہ نہیں تھا جس کے بارے میں اس نے کہا تھا۔ یہ علم اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا ہے اللہ نے، وہ سمجھ عطا فرمائی ہے۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ عالم دین سمجھتے ہیں اعلیٰ حضرت کا مرتبہ۔ دیکھو بریلی والے جو ہوتے ہیں نا سختی تو کرتے ہیں، یہ تو میں مانوں گا، ہم لوگ رعایت تو نہیں کرتے۔ ابھی میں ایک صاحب کیا گیا کھانا کھانے، وہی میں نے ان کو قاعدے سے داڑھی کے لیے کہا، میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ ابھی آپ خیر برا ماننے کی ضرورت نہیں، تو اچھی بات ہے، داڑھی رکھنا، چہرے پر داڑھی سجانا رسول اللہ کی بہترین سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کٹانے والا اعلیٰ حضرت نے 70 لعنتیں گنائی ہے بڑی۔ اور کٹانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے چکنی والی رکھے یا وہ پٹی والی رکھے کٹا کر کے، حکم دونوں کا ایک ہی ہے۔ داڑھی مطلب مکمل داڑھی، یہ داڑھ سے یہاں سے ایک مشت، یہ داڑھی رکھنا ہے۔ تمہیں بریلی کا لوگ مخالف تو بنا سکتے ہیں نہ سمجھی کی بنیاد پر، میں پہلے بتا رہا ہوں، بہت الحمدللہ بہت سمجھا کے تمہیں جا رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے، اور اس کے بعد بھی اگر تم نہیں سمجھتے تو تم جانو ہے نہیں، تم ہی خسارے میں ہو الحمدللہ، اللہ تم پر فضل فرمائے الحمدللہ۔ ہم تو اعلیٰ حضرت کے کرم سے اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، یہ سمجھ عطا فرمائی ہے، لیکن تم خسارے میں ہو اگر تم نہیں مانتے تو۔ ہم تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں سمجھ عطا فرمائی ہے، اعلیٰ حضرت کو ہم سمجھ کر جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، تم مانتے ہیں اعلیٰ حضرت کو، تم سن کر مانتے ہو، یہ علماء کرام پڑھ کر کے مانتے ہیں، ان کے ماننے میں تمہارے ماننے میں فرق ہے۔ تمہیں مخالف بنایا جا رہا ہے بریلوی لوگوں کا، اعلیٰ حضرت کے مسلک کا مخالف بنایا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیسے بلند ہو گیا، یہ 5واں مسلک کہاں سے آ گیا، 5واں راستہ کہاں سے نکال لیا۔ ارے مسلک تو اعلیٰ حضرت کا راستہ ہے، اور اگر خاص تمہیں اس نعرے سے بھی تکلیف ہے تو میں تمہیں بتاتا چلوں، 2018 میں میں گیا عراق کے دورے پر تھا، غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا، وہاں امام اعظم کے دربار میں بھی حاضر ہوا۔ تو دیکھو ایک بات میں تمہیں بتا دوں، کیا وہ لوگ یہ نہیں جانتے
اللہ نے رضوی سلسلے کو، بریلیوں کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ پوری دنیا میں ان کا چرچا ہے اور نظر آتا ہے۔ حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ امام اعظم کے دربار میں ان کے دربان یا جو ان کے خادم ہیں یا جو ان کی بارگاہ میں امامت کرتے ہیں امام ہیں، وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ بریلویوں کی فکر کیا ہے، بریلویوں کا معاملہ کیا ہے، بریلویوں کا طریقہ کیا ہے، کہ بریلویوں کا طریقہ امام اعظم سے ہٹ کر ہے۔ کیا وہ اتنا ناواقف ہے اعلیٰ حضرت سے؟ اعلیٰ حضرت سے واقف نہیں، انہیں نہیں پتا کہ اعلیٰ حضرت کا راستہ کیا ہے؟ بالکل جانتے ہیں۔ چلو اگر تم کہو کہ حضرت یہ نہیں بھی جانتے، پہلی بات مغرب کی نماز کا وقت تھا، میں پہنچا، الحمدللہ، میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں یہ بات، میں پہنچا امام اعظم کے دربار میں، اپنے امام کے دربار میں، اور وہاں پر مغرب کی نماز کا وقت تھا۔ بڑی جماعت، ایک بہت لمبی جماعت وہاں تیار تھی۔ جیسے ہی پہنچا کسی نے بتایا کہ بریلی شریف سے آئے ہیں، اعلیٰ حضرت کا تعارف بتایا، میرا رشتہ بتایا، فوراً کہا کہ بریلی شریف سے آئے ہیں۔ اللہ کا فضل ہوا، پتہ نہیں وہ کیسا مجھ پر اللہ کا کرم ہوا کہ فوراً امام صاحب نے مجھے مصلی دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور بہت بڑی جماعت تھی۔ میں نے الحمدللہ وہاں پر بلند آواز سے قرات کی اور نماز مغرب ادا کی وہاں میں نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دعا ہوئی، اور مسجد سے لگ کر ہی امام اعظم کا دربار ہے۔ یہ مسجد ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد ہے، اور یہ دروازہ ہے، یہ جو آپ کے پیچھے ہے یہ مسجد، یہاں نماز ہو رہی ہے، امام اعظم کا دروازہ ہے ان کے حجرے کا۔ نماز کے بعد دعا ہوئی، اس کے بعد ہم لوگ امام اعظم کے دربار میں حاضری کے لیے گئے۔ وہاں اعلیٰ حضرت کا وہ کلام پڑھا گیا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ پورا کلام اعلیٰ حضرت کا پڑھا گیا، اور میں اکیلا نہیں تھا۔ آپ خود ہی سوچئے کہ کتنے لوگ وہاں رہے ہوں گے۔ پورا دربار شریف کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، ایک بہترین انداز میں سب مل کر یہی کلام پڑھ رہے تھے، سب مل کر یہی کلام پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا وہ سلام پڑھا گیا، مصطفیٰ جان رحمت اللہ۔ اگر اعلیٰ حضرت کی شخصیت سے کسی کو انکار ہوتا، اعلیٰ حضرت کے مسلک کے مخالف ہوتے، تو ضرور انکار کرتے کہ نہیں بھائی ان کا لکھا ہوا مت پڑھو، جیسا کہ آج ابھی آپ کہیں کہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن ان کے امام کے دربار میں یہ کلام میں موجود تھا، میرے سامنے پڑھا گیا، اور اس کے بعد نعرے بلند ہوئے۔ ارے یہ سنی حضرات، بریلوی حضرات، میں ایک ایک بات سچ بتا رہا ہوں، بالکل نعرہ بلند ہوا کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پھر نعرہ لگا کہ مسلک امام اعظم، پھر اس کے بعد نعرہ لگا یہ بریلوی لوگ کیا چھوڑ دیتے، نعرہ لگایا مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس کے بعد آپ دیکھیے ذرا نعرے لگے، اعلیٰ حضرت کے مسلک کے نعرے لگے۔ کیا وہ دربار خالی تھا؟ کیا اس دربار میں وہاں کے دربار نہیں تھے، وہاں کے خدام نہیں تھے، امام صاحب نہیں تھے؟ اتنا بڑا مجمع، کثیر مجمع نعرے لگا رہا ہے، کیا ان کے کان میں اس کی آواز نہیں پہنچی؟ سب کچھ تھا، وہ سامنے میرے موجود تھے، وہ دلی دل میں مسکرا رہے ہیں۔ اس کے بعد نہ جانے کتنی دیر میں نے دعا کی، سنتے رہیے ابھی آپ، اس کے بعد نہ جانے کتنی دیر میں نے دعا کی، ابھی تک وہ لوگ نعرے بھی لگ گئے، بریلی والوں نے نماز بھی پڑھا دی، بریلی والوں نے صلاۃ و سلام بھی پڑھ دیا، بریلی والوں نے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ دی، اور اعلیٰ حضرت کے مسلک کے نعرے بھی لگا دیے، اور پھر بھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔
کسی کا چہرہ نہیں بنا، کوئی مخالف نہیں ہوا، کسی کے چہرے پر پھپھوندی نہیں آئی۔ چلو آپ تو یہ کہہ سکتے ہو کہ حضرت افضل آپ کی تعداد بہت تھی، آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا بریلویوں کا مجمع، کہ آپ نے نعرے لگا لیے، لیکن آخری بات جو سب سے اہم ہے اس پر کیا کہو گے کہ جب امام اعظم کے دربار میں ہمارا یہ تمام کام ہو گیا، دعا مانگ لی امام اعظم، اللہ کے حضور ہم نے حاضر ہو کر امام اعظم کا وسیلہ پیش کر کر اللہ سے دعا مانگی، ہماری دعا بھی مکمل ہو گئی، تو پھر ہم چلنے لگے۔ جب ہم چلنے لگے تو وہاں کے جو خادم صاحب تھے انہوں نے صرف مجھے اشارہ کیا اور مجھ سے کہا کہ آپ جو ہیں ایسے کر کے اشارہ کیا، وہ اپنی زبان میں کچھ بول رہے تھے، ایسے کر کے اشارہ کیا، پھر کہا کہ رک جائیے، اور رکنے کے بعد امام اعظم کے دربار سے ایک تحفہ دیا، ان کے مزار مبارک کی ایک چادر عطا فرمائی، ان کے دربار سے اتار کر کے۔ اس تحفے سے معلوم ہوا کہ انہیں اعلیٰ حضرت سے کوئی تکلیف نہیں، اعلیٰ حضرت کے محبت کرنے والے ہیں۔ ارے بھائی اتنے بے وقوف تو نہیں کہ مسلک امام اعظم زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، اتنے بے وقوف ہوتے وہ۔ تو آج یہ جوہلا حضرات یہ کہاں سے کیا کیا باتیں نکال لاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مسلک کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو سمجھ ہی کیا ہے، کیا سمجھ رکھتے ہیں وہ؟ میں دیکھتا ہوں، میں نے کئی بار دیکھا کہ ابھی میں نے حضور تاج الشریعہ کا ایک رسالہ پڑھا، چھوٹا سا رسالہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز اور ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ حضور تاج الشریعہ نے ایک چھوٹا سا کتابچہ تحریر فرمایا ہے، 65 پیج کا، 65 پیجز ہیں وہاں پر، اس میں نے الحمدللہ وہ پورا پڑھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے حضرت اس میں کیا لکھتے ہیں، تو یہ وقتاً فوقتاً ایک چال چلی جاتی ہے کہ کیسے بریلویوں کو بدنام کیا جا سکے۔ اور اس زمانے میں 2004 یا 2005 میں بھی ایک تحریک چلی کہ کچھ لوگوں نے ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی کہ اعلیٰ حضرت کو غریب نواز سے بلند بتانے کی کوشش کی۔ استغفر اللہ، ہم نہیں مانتے۔ میں اعلیٰ حضرت کی اولاد ہونے کے بعد کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت تو غریب نواز کے سچے خادم تھے، ان کے غلام تھے، ان کے عاشق تھے، اور وہ محبت اعلیٰ حضرت کو تھی۔ اچھا، جس نے یہ تحریر لکھی تھی یا جس نے وہ بات لکھی تھی، ساحل رضوی کر کے کوئی تھا، اس نے اپنے نام کے آگے رضوی ٹائٹل رکھا تھا۔ کیوں رکھا تھا سمجھ تو گئے ہوں گے نا؟ اب اس کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کیا؟ اس لیے رکھا تھا تاکہ یہ معلوم ہو کہ رضوی لوگ جو ہیں اپنے امام اعلیٰ حضرت کو غریب نواز سے بلند بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی باہر کا آدمی بولے گا تو وہ یقین نہیں کرے گا، اگر کوئی رضوی کھڑا ہو جائے یا کوئی ایسا کوئی عالم دین یا مولانا کھڑا ہو جائے تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ لوگ تو اعلیٰ حضرت کو غریب نواز سے بلند کر دیتے ہیں۔ اتنی غلط بات اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کر دی، جبکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت تو غریب نواز سے وہ محبت، وہ عشق فرماتے ہیں کہ کوئی اگر اجمیر معلیٰ، اجمیر شریف کو صرف اجمیر کہے سستی کی بنیاد پر، اجمیر 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 سستی کی بنیاد پر، ارے یار میں اجمیر جا رہا ہوں، سستی کی بنیاد پر کہے تو فرمایا کہ وہ عظیم خیر سے محروم ہے۔ کیسے کرو؟ عظیم خیر سے محروم ہے۔ اور اگر کوئی بغض و کینہ کی بنیاد پر یا جہاں حضرت خواجہ غریب نواز آرام فرما ہے اس جگہ کو اتنا عظیم، اتنا برکت والا نہیں مانتا اور ان سے جلتا ہے حضرت خواجہ غریب نواز سے، تو وہ کہتا اجمیر اجمیر اجمیر، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ گمراہ ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیسے اعلیٰ حضرت سے تم نے کیسے اعلیٰ حضرت کا مخالف بنانے کی کوشش کی؟
دیکھو اعلیٰ حضرت کی زندگی، اعلیٰ حضرت کا مسلک مجھ سے نہیں ہے، ان کی اولاد سے نہیں ہے، بلکہ ان کے علم سے ہے۔ بے شک بے شک اعلیٰ حضرت نے تمام باتیں صاف کر دی۔ جو اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ہے، چاہے ان کی اولاد ہو یا نہ ہو، وہ اعلیٰ حضرت والا ہے، اس کی پیروی کی جائے گی۔ اور اگر اعلیٰ حضرت کے مسلک پر نہیں ہے، چاہے کہ ان کی اولاد ہو، پھر وہ نہیں چاہیے، پھر وہ کسی کام کا نہیں۔ یہ ذہن رکھو اپنا، سمجھ رہے ہیں حضرت؟ اعلیٰ حضرت نے تو یہ فرمایا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مزرعے چشت و بخارا۔ ارے تم نے تو کہہ دیا اعلیٰ حضرت نے کہا کیا غریب نواز کے بارے میں؟ وہ یہ بات ایسی کہی؟ اعلیٰ حضرت نے غریب نواز کی شان میں کوئی شعر لکھا تو لے اور سن۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، عراق کو بھی لے لیا، مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن فرماتے ہیں کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے، کبھی 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 محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور میں الحمدللہ حضرت خواجہ غریب نواز کا شہدائی ہوں۔ اللہ نے مجھے خواجہ غریب نواز کا منگتا بنایا ہے، اللہ نے مجھے وہ پتہ دیا، وہ در عطا فرمایا ہے، اللہ نے اپنے ولیوں کی وہ چوکھٹ عطا فرمائی ہے، اور الحمدللہ میں ان کا منگتا ہوں۔ اور مجھ پر ایسا کرم خواجہ غریب نواز کا ہوا تحدیث نعمت کے طور پہ، یہ بات بھی سن لو۔ ایک تو یہ کہ اعلیٰ حضرت جب کبھی حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، بات ختم کر رہا ہوں، تو دربار شریف میں کبھی اندر نہیں جاتے، باہر سے فاتحہ پڑھتے۔ کسی نے عرض کی کہ حضور اندر کیوں نہیں جاتے؟ کیا بات ہے، اندر تشریف لے چلیے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں حضرت خواجہ غریب نواز کے در کا فقیر ہوں، میں بھکاری ہوں، اور بھکاری جب کہیں آتا ہے تو اس کی جگہ ہوتی ہے گھر کے باہر۔ کوئی بھی شخص بھکاری کو گھر کے اندر نہیں بلاتا، اس کو باہر سے ہی بھیک دے کر کے رخصت کر دیتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کو بھیک ملی ہے حضرت خواجہ غریب نواز سے، اور وہ بھیک اعلیٰ حضرت تمام ہندوستان میں تقسیم کر رہے ہیں۔ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بولیے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، اعلیٰ حضرت زندہ باد، احسان غریب نواز، زندہ باد، احسان غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ اب میں نے سوچا کہ اعلیٰ حضرت جب حج کر کے تشریف لائے بمبئی، سبحان اللہ سبحان اللہ بندرگاہ میں پہنچے، سبحان اللہ، تو ہر ایک کی آرزو ہے کہ اعلیٰ حضرت میرے گھر آ جائیں۔ میرے گھر آ جائیں۔ اعلیٰ حضرت کا ہر شہدائی، وہاں خلفاء بھی جمع ہے، شاگرد بھی جمع ہے، محبت کرنے والے بھی جمع ہیں، مریدین کی ایک بڑی جماعت جمع ہے۔ بندرگاہ سے وہ چاہتے ہیں کہ بمبئی والے ہم اعلیٰ حضرت کو اپنے گھر لے جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں سب سے پہلے اپنے ہندوستان کے سلطان حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت سیدھے وہاں سے روانہ ہوا اور میں سے ہی روانہ ہوا۔ خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، مفتی اعظم ہند، سبحان اللہ۔ کسی کے گھر نہیں گئے، کسی کی دعوت قبول نہیں، کسی کے یہاں ایک لقمہ نوش نہیں فرمایا، سیدھے بندرگاہ سے اجمیر شریف چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں پر جو حاضری اعلیٰ حضرت نے باہر کھڑے ہو کر کی تھی، جو میں نے تمہیں بتا دیا، ایسی حاضری تھی۔ وہاں کے جو خادم تھے انہوں نے اس کو تحریر فرمایا ہے، اس کو لکھا ہے، ان کا نام میں بھول گیا، غالباً حضرت سید علی حسین اجمیری۔
علی حسین اجمیری صاحب غالباً انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ جب امام احمد رضا صاحب جب اجمیر معلیٰ حاضر ہوئے اور چوکھٹ کے باہر کھڑے ہو کر جب وہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے اور غریب نواز کا وسیلہ پیش کیے جا رہے تھے، یہ حاضری ایسی حاضری تھی کہ اعلیٰ حضرت کے آنکھوں میں آنسو جاری تھے، یہ حاضری ایسی حاضری تھی کہ وہاں پر موجود لوگ جتنے خدام تھے اور خدام کے علاوہ جتنے لوگ حاضرین وہاں موجود تھے اس میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تھے، جب انہوں نے اعلیٰ حضرت کی ایسی پرکیف حاضری دیکھی تو ان تمام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ حاضری ایسی حاضری تھی کہ کوئی عام حاضری نہیں بلکہ تمام مجمع جو ہے وہ رو رہا تھا، ایک کیف، ایک محبت سب کے دلوں پہ خواجہ غریب نواز کی طاری ہو چکی تھی، یہ وہ حاضری تھی۔ تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اعلیٰ حضرت کا نام لے کے جب یہاں حاضر ہوتا ہوں حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت تمام زندگی حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے رہے، ہر سال عرس میں شریک ہوتے، 1919 میں بھی شریک ہوئے اعلیٰ حضرت، اور اعلیٰ حضرت کو جہاں سلسلے قادریہ کی خلافت و اجازت عطا تھی وہیں ان کے پیر گھرانے سے سلسلے چشتیہ کی بھی خلافت تھی۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب حضرت غلام علی محدث اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو مرید کیا، جب اپنے سلسلے میں داخل کیا اس وقت ان کو سلسلہ چشتیہ میں مرید کیا اور سلسلہ چشتیہ کی خلافت بھی عطا فرمائی۔ جب اعلیٰ حضرت کو خلافت تھی تو مرید کیا، خلافت تھی تو خلافت عطا فرمائی۔ تو میں جب حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، اور میں نے بھی باہر سے ہی فاتحہ پڑھی، مجھے زمانہ ہو گیا میں حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار میں اندر حجرے شریف میں داخل نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ میرے امام اعلیٰ حضرت، وہ جب باہر سے ہی سب کچھ عطا ہو جا رہا ہے کیوں نہ انہی کے انداز میں فاتحہ پڑھی جائے تو حضرت خواجہ غریب نواز کی عطا میرے بھی ساتھ ہو جائے گی۔ میں حاضر ہوا، میں نے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اور میں نے فاتحہ پڑھی، اللہ سے دعا کی، حضرت خواجہ غریب نواز کا وسیلہ پیش کیا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر بریلی شریف نہیں پہنچا تھا۔ انسان کی اپنی کچھ حاجتیں ہوتی ہیں جو اللہ والوں کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کر دیتا ہے، تو میں نے بھی وہ وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا مانگی۔ میں بریلی شریف نہیں پہنچا، راستے میں تھا، ٹرین میں تھا، اللہ کے فضل سے میرا وہ کام ہو گیا، اور الحمدللہ ہمارا پورا خاندان اعلیٰ حضرت جس کو جب جب موقع ملتا ہے وہ حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور ان کا صدقہ لینے پہنچ جاتا ہے، اور وہی صدقہ جو ہم وہاں سے لیتے ہیں اپنی قوم کو، اپنی ملت کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارا کچھ نہیں ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے تو حضرت خواجہ غریب نواز کا۔ تو تمہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بریلی کے مخالف نہ ہو جانا، کوئی کتنا بھی تمہارا پیارا ہو، کوئی تمہارا کتنا بھی عزیز ہو، اگر تمہیں بریلی کے مخالف کرنے کی کوشش کرتا ہے تمہیں چاہیے کہ اس سے دوری بنا لو۔ دیکھو ہمارے گلے میں تو غوث پاک کی غلامی کا پٹا ہے، ہمارے امام نے فرما دیا کہ تجھ سے در سے ہے ہم کو نسبت، ہماری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، ہے نا بریلی والوں کی گردن میں، جو اب جب یہ ڈورا ہے تو کیا ہوگا یہ کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، بریلوی حضرات نہیں مارے جاتے، رضوی حضرات نہیں مارے جاتے، اعلیٰ حضرت کے شہدائی نہیں مارے جاتے، اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے نہیں مارے جاتے، اعلیٰ حضرت کے مسلک پر قائم رہنے والے نہیں مارے جاتے، ان کو مارا نہیں جاتا، ان کو دھتکارا نہیں جاتا،
اس نشانی کے جو سنگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں ہے پٹا تیرا۔ مسلمانوں سمجھنے کی ضرورت ہے، تم جتنے ہو اتنے سمجھ لو، تم جتنے ہو اتنے سمجھ لو۔ بریلی سے اگر ادھر ادھر ہو گئے تو پھر اپنی خیر خود بناؤ، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ حالات کیسے ہیں کسی سے چھپا نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتراکھنڈ میں کیا ہوا، کتنی ظلم و زیادتیاں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ ہمارے مدارس اور خانقاہیں شہید کر دیے گئے، نہ جانے کتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اچھا، ان پر یہ وبال آیا کیوں مسلمانوں پر اتنی ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ جب جب مسلمانوں کے اعمال خراب ہوں گے، ایمان کمزور ہوگا، تب تب مسلمانوں پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا۔ اور اب ہو گیا، تم نے اپنے اعمال نہیں سدھارے، ارے تمہیں کرنا کیا ہے اس حالات میں؟ اب بھی تم داڑیاں کٹا رہے ہو، اب بھی تم بے نمازی ہو کر کے گھوم رہے ہو۔ ہم نے تو بتایا شروع میں کہ تم اپنے امام کے پیچھے ہو ہی نہیں، تبھی پریشان حال ہو، تبھی کوئی تمہارا پرسان حال نہیں۔ نہ جانے کون کون سے ایسے قوانین تمہارے اوپر مسلط کر دیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے تمہیں اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں میں، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اب کریں کیا حضرت؟ یہ آپ اتنی بات کہہ رہے ہیں تو کریں کیا؟ اپنے اعمال سدھارو، انشاءاللہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس کیا چارہ ہے؟ کیا کر سکتے ہو تم اپنے اعمال سدھارو۔ بہت اہم بات، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی بات جب آدمی کو کہنا ہوتی ہے تو اس کو بچا کر کے رکھتا ہے، اس کو روک کر کے رکھتا ہے کہ میں آخر میں اس کو خاص لوگوں سے کہوں گا۔ چلتے چلتے کیا پتا وہ شروع کی بات بھول جائے، لیکن یہ بات وہ ضرور یاد رکھے کہ اپنے اعمال سدھارنا ہے۔ ایمان کے بعد اللہ نے تمہیں ایمان عطا فرمایا ہے اور یہ تمہیں مل گیا کیوں؟ کیونکہ تمہارے باپ دادا کلمہ پڑھتے تھے، نہیں ہے؟ تم نے کیا کیا اس کے لیے کہ تمہارے دادا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے، تمہارے والد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے، اور تم بھی یہی کہتے ہو۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس ہے کیا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں شراب پیتے، کتنے لوگ ایسے ہیں زنا کرتے، کتنے لوگ ایسے ہیں نماز نہیں پڑھتے، کتنے لوگ ایسے ہیں پیسہ ہے دولت ہے حج نہیں کرتے، کتنے لوگ ایسے ہیں زکات نہیں دیتے، کوئی ایسی خوبی، کتنے لوگ ایسے ہیں داڑھی نہیں رکھتے، کوئی ایسی خوبی جو مسلمانوں کی طرح ہو، ایمان کی علامت تمہارے اندر ظاہر ہو، یہ تمہیں پتا ہے کہ تم مسلمان ہو، کسی دوسرے کو نہیں پتہ چل رہا ہے۔ جب کوئی دوسرا تمہیں دیکھ رہا ہے تو وہ کنفیوز ہے، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلمان ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کیا؟ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ جو تم کلمہ پڑھ رہے ہو تمہارے باپ دادا مسلمان ہیں، اسی لیے تم کلمہ پڑھ۔ اگر تم سچے مسلمان ہوتے تو نمازیں بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، حج بھی کرتے، زکات بھی دیتے، گناہوں سے بچتے، شراب نہیں پیتے، جوا نہیں کھیلتے۔ کتنے لوگ جوا کھیلتے؟ مسلمان اور جوا کھیلے، لوگوں سے مال لیتے ہو تم، جب لوگوں سے کاروبار کرتے ہو ان سے مال لیتے ہو نا، ہمیں بھی سب پتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت یہ مسلمان لوگ ہم سے کہہ کر کے مال لیتے ہیں کہ 4 مہینے پیسہ دے دیں گے، 5 مہینے میں دے دیں گے۔ آج کہا کہ 6 سال ہو گئے پیسہ دینے کا نام نہیں لیتے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں۔ کیسے تمہاری اصلاح کی جائے؟ جتنے ہو اتنے ہی سمجھ جاؤ، چہروں پر پوری داڑھیاں سجا لو، ہر گناہ کے سبب تم پر جو ہے وہ مصیبت آنا ہی آنا ہے۔ وہ کیسی آئے گی؟ ایک دن داڑھی کٹاؤ گے، پیٹ سے ٹکرا جاؤ گے، خون نکل جائے گا۔ یہی داڑھی تم 50 دن کٹاتے رہو گے، کوئی چوٹ نہیں لگے گی، اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ذہن دینا چاہ رہا ہوں تمہیں، کوئی گناہ
ایسا نہیں جو تم کرو اور اللہ سے پوشیدہ ہو. یہ دیکھو میں نے انہیں نوچا، یہ گناہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں، اس کی بھی مجھے معافی طلب کرنا ہوگی، اس کے سبب بھی میں پکڑا جاؤں گا، لیکن میں اس کو بلایا بیٹھا ہوں، میں اس کو بلایا بیٹھا ہوں، اس کے بھی سبب پکڑا جاؤں گا. سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر آدمی یہ نہیں کہ حضرت وہ کیا کرتا، میری ذمہ داری ہے کہ حماد رضا میرا نام ہے، میں صرف اپنے آپ کو دیکھوں کہ میرے اندر کیا کمی ہے. جیسا کہ ابھی آج مجھے مولانا یہ اپنے کامل بھائی یہ مولانا صاحب میں لے کر کے آئے، کچھ مجھے تھوڑا سا ناگواری ہوئی، کچھ تکلیف ہوئی مجھے، لیکن میں نے اس کو برداشت کیا، میں نے اس کو برداشت کیا. اگر میں کچھ کہتا تو میں اپنے ہی دل میں جو ہے وہ کروٹیں محسوس کرتا، کچھ بے چینی محسوس کرتا. بھائی انہوں نے دین کے لیے ایک دین کا ایک پیغام دینے کے لیے مجھے یہاں بلایا، اور سفر میں تکلیفیں ہوتی ہیں تو مجھے چاہیے کہ میں تکلیف برداشت کروں. میں نے کی، کچھ کہا نہیں، کچھ ہو جاتا ہے ایسے معاملات، لیکن انسان کو چاہیے کہ ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کا کیا معاملہ ہے، اس دوسرے کو نہ دیکھے. میرا دوست بھی داڑھی کٹاتا ہے، میرا دوست بھی تو شراب پیتا ہے، وہ بھی تو ایسا زنا کا کام کرتا ہے. ان تمام بری باتوں سے اپنے آپ کو روکیے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں. تاج شریعہ فرماتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. اور جب تم یہ ساری باتوں پہ عمل کر لو گے تو تاج شریعہ آخر میں فرماتے ہیں اور تمہیں خوشخبری دے کر کے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اختر قادری خلد میں چل دیا اور خلد واہ ہے میرے قادری کے لیے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.